اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورۃ الناس، اس کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 صفات جو ہیں وہ ذکر ہوئی ہیں۔ 114 اس کا نمبر ہے، اور اس کے اندر پہلے اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی رب الناس، پھر اس کے بعد ملک الناس، پھر اس کے بعد الہ الناس، اور شر کا لفظ ایک دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ سورۃ الفلق کے اندر پناہ مانگی گئی ہے دنیا کی جو برائیاں ہیں اور پرابلمز ہیں اور مشکلات ہیں ان سے، اور سورۃ الناس کے اندر آخرت اور دین کی جو مشکلات ہیں، برائیاں ہیں، ان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور اس لیے سورۃ الناس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 بڑی صفات رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کا ذکر ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے پروردگار سے، میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے بادشاہ سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے معبود سے۔ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس، انسان کا جو ایٹرنل ازلی دشمن ہے اس سے پناہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ وسواس کے معنی ہے وسپرنگ، اور یہ وسپرنگ ایک بڑی عجیب قسم کی جو ہے نفسیاتی اور قلبی اور ذہنی کیفیت ہے کہ بعض اوقات انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میٹافر کے طور پر استعمال فرمایا کہ آپ ایک دن اعتکاف میں بیٹھے تھے اور ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ملاقات کے لیے آئیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے بعد آپ اپنے اعتکاف سے نکلے، اور چونکہ ان زمانے میں اندھیرا ہوتا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے تھے وہ اتنے زیادہ دور نہیں ہوتے تھے، تو آپ نے چاہا کہ میں ان کو تھوڑا باہر ساتھ ان کے ساتھ چلوں۔ تو اس دوران میں 2 انصاری صحابی جو ہیں وہ بھی چل رہے تھے، تو ان کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ میری وائف صفیہ ہے۔ تو ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، ہمارے دل میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ انسان کے دل میں ایسے خیال آ سکتا ہے کہ ایک انسان ایک خاتون کو ایک مرد کے ساتھ دیکھے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ واقعی اس کی کوئی رشتہ دار خاتون ہے، محرم ہے، نامحرم ہے۔ تو پھر حضور پاک نے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے بدن میں اس طرح سرایت کرتا ہے، انفلٹریٹ کرتا ہے، جس طرح خون جو ہے وہ سرایت کرتا ہے۔ اور ایک دوسرے موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر انسان کے خون میں یہ شیطان اس طرح سرایت کرتا ہے تو کیا آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے اوپر کنٹرول عطا فرمایا ہے۔ تو شیطان اتنا انسان کے کلوز ہے، اور ایک دوسری حدیث میں حضور پاک سے فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن میں 2 گھر ہیں، ایک فرشتوں کا گھر ہے اور ایک شیطان کا گھر ہے۔ بس
جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اچھی محفل میں ہوتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو شیطان کا جو اثر و رسوخ ہے وہ مدھم پڑ جاتا ہے، اور فرشتوں کا اور نورانی اور روحانی اثر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو ذکر الہی کو ایک بہت بڑا ہتھیار قرار دیا گیا ہے انسان کے لیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آئے اور شیطان سے جو ہے وہ بچے۔ تو وسواس کے معنی ہے کہ کنسٹنٹلی وسپرنگ کرتا ہے بس، اور خناس کے معنی ہے کہ وہ تھوڑی دیر بعد وہاں سے بھاگ جائے گا، اذان کی آواز سنی تو بھاگ جائے گا، لیکن دوبارہ آ جائے گا۔ نمازی نماز کے اندر شروع ہو گیا، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، امام صاحب کو بھی غلطی ہو جائے گی، نمازی کو بھی غلطی ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کی جان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ جتنا بھی آپ اس کو دھتکاریں گے، جتنا بھی آپ ذکر کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ نے اگر غفلت کا اظہار کیا تو یہ آپ کے اوپر اٹیک کرے گا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ گستاخی کی تھی کہ میں ان کو تیرے راستے جو ہے میں ہٹاؤں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، the twinkling of the eyes، پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے ویسے، اب فریکشن آف سیکنڈ جو ہے، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی دیر پلک جھپکتی ہے اتنی دیر تک بھی آپ مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگی جا رہی ہے شیطان سے کہ جو ہر وقت وسوسے انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو انسانوں کے دلوں کے اندر، ان کے سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، من الجنت والناس، اور یہ جو شیطان ہے ان کا تعلق جنات کے ساتھ بھی ہے اور انسانوں کے ساتھ بھی ہے۔ اب جنات کے بارے میں تو ہمارا یقین ہے کہ ابلیس ان کا سردار ہے، اور جتنے بھی گمراہ نن بلیورز جنات ہیں وہ شیطان کے فالوورز ہیں، اس کے ایجنٹ ہیں۔ لیکن انسان کس طرح شیطان بن سکتے ہیں ویسے؟ تو اس کی پہلی مثال یہ ہے کہ انسان کے اپنے نفس کے اندر جو نفس امارہ ہے یہ اٹریکٹ کرتا ہے، اپیل کرتا ہے، ایک میگنیٹ ہے شیطان کے لیے، اور وہ اس کے لیے گھر بنا ہوا ہے کہ جب انسان اللہ کی رحمت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، ایمان والے لوگوں کے ساتھ اس کی محفل نہ ہو، اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، دور رہ جائے، دور کافی عرصے تک رہ جائے، تو یہ پھر نفس امارہ جو ہے یہ بھی انسان کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ اور اس کی بہترین انٹرپریٹیشن آپ کے موجودہ دور کے اندر ہے۔ آپ کے موجودہ دور میں جو میس میڈیا ہے، جو سوشل میڈیا ہے، اس کی جو مختلف مینیفیسٹیشنز ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں، کس طرح ریومر اسپریڈ ہوتی ہیں، کس طرح فالس جو ہے نیوز، فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے، کس طرح لوگوں کی عزت جو ہے اس کو برباد کیا جاتا ہے، اتنا ڈیمیج کیا جاتا ہے، لوگوں کے کاروبار کو جو ہے ڈیمیج کیا جاتا ہے۔ اور پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ان کے دور کے اندر جہاں شیطان جو تھے وہ ان کو آ کے تنگ کرتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور شیطان آگ کا شعلہ لے کر آیا ویسے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ سے جو ہے دھتکار دیا اور وہ جو ہے وہ دور چلا گیا۔ تو شیطان بھی تھے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، انسان میں بھی اور شیطان میں بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے۔ اور جو لوگ بھی اللہ کی ہدایت کا نیک کام کرتے ہیں ان کے راستے میں
شیاطین جو ہے وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 6 ہے سورۃ الناس کی، اور اس کے اوپر جو ہے ہمارا اختتام ہوتا ہے۔ اور ایک دو باتیں مزید میں اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ قرآن پاک کا جو افتتاح ہے، اس کی جو اوپننگ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورۃ شفا بھی اس کو کہتے ہیں۔ قرآن کی جو اوپننگ ہے وہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ ہے، اور سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت اور ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ ایک مسلمان ہی سورہ فاتحہ پڑھے گا، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے یہ دعا فرض بن گئی ہے، اس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوگی جب تک کہ ہم یہ نہیں کہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی سیدھے راستے پہ ہمیں گامزن فرمایا۔ تو کتنا خوبصورت آغاز ہے قرآن کا سورۃ فاتحہ کے ساتھ، اور سورہ فاتحہ بھی آیت شفا ہے، اس کو ہم پڑھ کر اپنے اوپر بدن پر پھونک مار کر پھیلا سکتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں صحابہ کرام ایک بستی میں گئے، اور ان کے بستی والوں سے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مہمان نوازی کریں، کھانا پینا وغیرہ دیں، تو انہوں نے انکار کیا۔ تو ان میں سے ایک آدمی کو بچھو نے کاٹ لیا، اور وہ پھر آئے ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ جب تک کہ آپ ہمیں اس کی پیمنٹ نہیں کریں گے، ہم آپ کو اس کا رقیہ نہیں بتائیں گے، ریمیڈی۔ تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ سبحان اللہ، سورہ فاتحہ پڑھنے سے اس بچوں کے کاٹنے کا اثر نیوٹرل ہو گیا۔ تو اس کے جواب میں، شکرانے میں، انہوں نے تقریباً 30 جو ہے بھیڑ بکریاں ان کو دیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ نے اچھا کام کیا، اور مجھے بھی اس میں شیئر کریں۔ تو ایک طرف سورہ فاتحہ ہے، آیت شفا ہے، سورۃ شفا ہے، اور دوسری ہمارے پاس سورۃ فلق اور ناس ہے۔ تو یہ ان کی تلاوت جو ہے ہمیں جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے اس درس میں ہم نے سورۃ الناس کی جو ترجمہ ہے، جو تشریح ہے، ہم نے پڑھی ہے، سنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی کمپینین شپ عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا۔ اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل حجة علينا۔ اللهم اجعله ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى۔ اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا الجنة بالقرآن۔ اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النار، واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ومغفورا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما،
ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المظلومين والمحصورين في فلسطين. اللهم انصرهم من عندك نصرا عزيزا. اللهم ارزقهم فتحا مبينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.